بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ڈاکٹر طاہر عزیز ظفر۔ آج ہم بات کریں گے ہومیوپیتھی کی تاریخ کی۔ طب انسانی تاریخ کا وہ روشن باب ہے جس میں درد کو مداوا اور جسم کو سکون بخشنے کے طریقے نسل در نسل منتقل ہوتے آئے ہیں۔ انہی سلسلوں میں ایک نازک مگر گہرا فلسفہ برا ہومیوپیتھی۔ یہ محض علاج نہیں بلکہ فطرت کے اصولوں کے قریب ایک طرز فکر ہے جو جسم، روح اور ذہن کے توازن کو بحال کرنے پر یقین رکھتا ہے۔ 18ویں صدی کے یورپ میں جب دوا کا مطلب صرف طاقتور کیمیکل تکلیف دہ علاج سمجھا جاتا تھا، تب ایک جرمن معالج سیموئل ہیننگمین نے فطرت سے ہم آہنگ علاج کا چراغ جلایا، جس نے طب کی دنیا میں ایک نیا عہد رقم کیا۔ ہومیوپیتھی کے فلسفہ طریقہ علاج کی بات کریں، یہ 18ویں صدی کے آخر میں، جیسے آپ کو بتایا، جرمن ڈاکٹر سیموئل ہیننگمین نے پیش کیا۔ اس کا بنیادی اصول مثل یعنی لائک ٹیئرز لائک سے علاج کرنا ہے۔ اس کے مطابق وہ مادہ جو ایک صحت مند شخص میں کسی بیماری کی خاص علامت پیدا کرتا ہے، وہی ایک بعض شخص میں انہی علامات کے علاج کی صلاحیت رکھتا ہے، بشرطے کہ اسے خاص طریقے سے اختیار اور انتہائی کم مقدار میں استعمال کیا جائے۔ ہیننگمین اس نظام طب کو متعارف کرایا جو کہ نہ صرف علامات بلکہ مریض کے مجموعی جسمانی، ذہنی اور جذباتی کیفیات کو مد نظر رکھتا ہے۔ ہومیوپیتھی نے اپنے آغاز کے بعد سے ہی دنیا بھر میں تیزی سے مقبولیت حاصل کی اور آج بھی دنیا کے اکثر ممالک میں اس کا باقاعدہ طور پر استعمال ہو رہا ہے۔ ہومیوپیتھی کی تاریخ کو سمجھنے کے لیے ہمیں کئی ادوار میں تقسیم کرنا پڑے گا۔ ہیننگمین نے اپنی تحقیق کا آغاز 1790 میں چھال پر تجربات سے کیا، جب اس نے محسوس کیا کہ صحت مند افراد میں اس کے استعمال سے ملیریا جیسی علامات ظاہر ہوتی ہیں۔ اس نے اس ملیریا کے علاج کے لیے آزمایا اور نتائج حیران کن تھے۔ اس کامیابی کے بعد اس نے مزید دواؤں پر تجربات کیے اور اپنے نظریات کو مرتب کیا۔ 1810 میں انہوں نے اپنی مشہور زمانہ کتاب دی آرگن آف دی میڈیکل آرٹ شائع کی، جس میں ہومیوپیتھی کے اصولوں طریقہ کار کو تفصیل سے بیان کیا۔ 19ویں صدی کے دوران ہومیوپیتھی یورپ اور امریکہ میں تیزی سے پھیلی۔ اس دور میں ہومیوپیتھک ہاسپٹل کھلے اور اس کے بہت سے کامیاب معالج سامنے آئے۔ خاص طور پر وائی امراض جیسے چیچک، ہیضہ اور ٹائیفائڈ کے دوران ہومیوپیتھی سے شرح مواد میں روایتی علاج کے مقابلے میں کافی نمایاں کمی دیکھی گئی۔ 20ویں صدی میں روایتی ادویات، ایلوپیتھی میں اینٹی بایوٹکس اور ویکسینیشن جیسی ترقیات کے بعد ہومیوپیتھی کی مقبولیت میں کچھ کمی آئی، لیکن پھر بھی یہ ایک متبادل علاج کے طور پر زندہ رہی۔ 1991 میں فرانس میں ہومیوپیتھی کی بڑے پیمانے پر ہونے والی ایک تحقیق نے اسے دوبارہ عوام کی توجہ کا مرکز بنایا۔ اس تحقیق میں یہ بات سامنے آئی کہ فرانس کے 70% ڈاکٹر ہومیوپیتھک ادویات تجویز کرتے ہیں۔ اس طرح 2002 اور 2003 میں برازیل میں ڈینگی بخار کے خلاف ہومیوپیتھی دوا کے بہت زیادہ اچھے نتائج پیدا ہوئے۔ ہومیوپیتھی کی کامیابی افادیت پر علمی حلقوں میں مسلسل بحث جاری ہے۔ اس کے حامی دنیا بھر میں اس کے کروڑوں استعمال کنندگان کلینیکل اسٹڈیز اور مثالی معاملات اس کی کامیابی کے دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ وہ اس بات پر زور دیتے ہیں کہ ہومیوپیتھی کا طریقہ علاج محفوظ ہے، جس کا کوئی مضر اثر نہیں ہوتا، اور یہ بیماریوں کے بنیادی اسباب تک پہنچ کر مستقل شفا بخشتی ہے۔ اس کے برعکس تنقید کرنے والوں کا کہنا ہے کہ ہومیوپیتھک ادویات میں دوائی کا اتنا ذرا بھی اثر نہیں ہوتا کہ کوئی احتیاطی اثر پیدا کر سکے۔ اس کی کامیابی کی کہانیاں پلیسبو افیکٹ کی وجہ سے بتائی جاتی ہیں۔ جدید سائنس کی روح سے ہومیوپیتھی کے بنیادی اصولوں کی کچھ سائنسی بنیاد بھی ابھی تک نہیں پائی گئی۔ آج ہومیوپیتھی دنیا بھر میں ایک مقبول متبادل طب کے طور پر اپنا وجود رکھتی ہے۔ بھارت اس کا سب سے بڑا مرکز ہے، جہاں اس کے سینکڑوں کالج، ہزاروں کلینک، لاکھوں ڈاکٹرز موجود ہیں۔ یورپ کے کئی ممالک میں جیسے جرمنی، فرانس، برطانیہ میں ہومیوپیتھک ادویات قومی صحت کے نظام کا حصہ ہیں۔ ہومیوپیتھی کی کامیابی کا اثر راز اس کا فرد محور، محفوظ اور جامع طریقہ علاج ہے جو لاکھوں کروڑوں افراد کو شفا بخشنے کا ذریعہ بنا ہے۔ اگرچہ سائنسی حلقوں میں اس پر بحث برقرار ہے، لیکن عوامی مقبولیت، صدیوں کے علمی تجربات نے اس طب کو زندہ رکھا ہوا ہے۔ ہومیوپیتھی کو اپنے وجود کو برقرار رکھنے کے لیے
اپنے جدید تحقیقی تقاضوں پر پورا اترنا ہوگا اور روایتی طب کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے نئے راستے تلاش کرنا ہوگے۔ ہومیوپیتھی کے فروغ کی بات کریں، 19 صدی میں ہومیوپیتھی یورپ اور پھر دنیا بھر میں پھیل گئی۔ یہ خاص طور پر ان لوگوں میں مقبول ہوئی جو روایتی طب سے مطمئن نہیں تھے۔ امریکہ، برطانیہ، ہندوستان، پاکستان میں ہومیوپیتھی تیزی سے مقبولیت حاصل کی۔ ہندوستان میں ہومیوپیتھی 19 صدی کے وسط میں متعارف ہوئی، خاص طور پر بنگال میں، جہاں مقامی ڈاکٹروں نے اسے اپنایا۔ ہومیوپیتھی ہندوستان میں 1839 میں ایک جرمن ڈاکٹر جان مارٹن برگر نے متعارف کرائی، جو لاہور سے مہاراجہ رنجیت سنگھ کے دربار میں آیا۔ اس کے بعد ہومیوپیتھی تیزی سے پھیلی، خاص طور پر کولکتہ میں 20ویں صدی تک ہومیوپیتھی ہندوستان میں ایک مقبول علاج بن چکی ہے۔ آج ہندوستان میں ہزاروں ہومیوپیتھی کلینک، کالج اور ہاسپٹل ہیں۔ یہ سرکاری سطح پر بھی تسلیم شدہ ہے۔ یہ 1973 کو کونسل فار ہومیوپیتھی قائم کی تاکہ اس شعبے کو منظم کیا جائے۔ ہومیوپیتھی کی موجودہ حیثیت آج بھی دنیا میں استعمال ہوتی ہے، خاص طور پر ہندوستان، جرمنی، فرانس، برطانیہ اور پاکستان میں لاکھوں لوگ ہومیوپیتھی سے علاج کرتے ہیں اور یہ کہ سستی اور غیر جارحانہ ہونے کی وجہ سے مقبول ہے۔ تاہم سائنسی حلقوں میں اس کی تاثیر پر بحث جاری ہے، کیونکہ شمار مطالعات اسے مؤثر مانتی ہیں جبکہ دیگر اسے تنقید کا نشانہ بناتی ہیں۔ ہومیوپیتھی آج بھی اپنے انفرادیت کے باعث دنیا بھر میں امیر کا پیغام لیے زندہ ہے۔ یہ عام طور یہ علم ہمیں یاد دلاتا ہے کہ علاج صرف جسم کا نہیں بلکہ روح کا بھی ہوتا ہے۔ سیموئل ہنی مین کا یہ نظریہ فقر کے گرد میں مدم نہیں بلکہ تجربات حقیقی کے ساتھ مزید نکھر گیا ہے۔ فطر کی گوش میں سے اٹھنے والا یہ فلسفہ آج بھی انسانوں کو یقین دلاتا ہے کہ شفا طاقت اور دعا میں نہیں بلکہ متوازن زندگی، صبر اور اندرونی ہم آہنگی میں پوشیدہ ہے۔